کہ دوران سفر نماز کی ادائیگی کے احکامات کیا ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے حضرت حفص بن عاصم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت مع ابن عمر فی سفر، کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ سفر میں تھا۔ فصلی الظہر والعصر رکعتین رکعتین، انہوں نے ظہر کی اور عصر کی جو نماز ہے وہ دو دو رکعت کر کے ادا کی حالت سفر میں۔ ثم قام الی تنفس، پھر وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ فرأى ناسا یسبحون بعدہا، اب ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کھڑے ہوئے تو کچھ لوگوں کو نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا ما یصنع ہؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قلت یسبحون، میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ اپنی بقیہ نماز جو ہے، نوافل جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ لو کنت مصلیا قبلها او بعدها، کہ اگر میں نے فرض سے پہلے یا فرض کے بعد کوئی نماز ہوتی تو میں اپنی فرض نماز نہ مکمل کر لیتا۔ اگر میں نے پہلے یا بعد میں کچھ پڑھنا ہوتا تو میں یہ جو فرض جو دو پڑھ رہا ہوں میں اسی کو چار نہ کر لیتا۔ میں نے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو کنت مصلیا قبلها او بعدها، اگر میں نے اس سے پہلے اس کے بعد پڑھنی ہوتی لاتممتها، میں اس کو مکمل کرتا۔ فرماتے ہیں صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی قبض، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہوا۔ فکان لا یزید علی رکعتین، تو انہوں نے فرض قصر کیے، دو رکعت سے اضافہ نہیں کیا۔ وابا بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر کا ذکر کیا، پھر حضرت عثمان کا ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ میں نے ان سب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے۔ تو انہوں نے سفر میں فرض کی نماز دو رکعت ادا کیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ فرض جو ہے حالت سفر دو رکعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اب ایک جو مسئلہ ہے اس پر ہم نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے علماء نے باقاعدہ فتویٰ اس پر دیا کہ اگر سفر جاری ہے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس میں پھر صرف آپ فرض نماز ادا کریں، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں لیکن کسی جگہ پر آپ پڑاؤ کر چکے ہیں، آپ نے وہاں پر رکے ہوئے ہیں، اسٹے کیا ہوا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو پھر اگر وقت ہے تو وہاں پہ آپ نفل بقیہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء کرام نے وطروں اور فرض کی جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی ادائیگی پر زور دیا ہے کہ یہ کسی صورت چھوڑی نہ جائیں۔ کیوں؟ ایک دلیل ہے اس میں، ہم نے یہ روایت بھی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے دوران سفر نفل نماز ادا کی ہے، دوران سفر آپ نے نفل نماز ادا کی ہے، جس سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر آپ کا سفر جاری ہے اور آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے تو آپ پھر صرف اس میں فرض ادا کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، مثلاً ہم نے یہ مسئلہ بھی کئی بار سنا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے۔ اب وہاں کسی بھی جگہ، مکہ معظمہ ہو، مدینہ طیبہ ہو، تو کسی بھی جگہ جو ہے وہ 15 دن کا اسٹے نہیں ہوتا۔ آج کل جو عمرے کا اہتمام ہو رہا ہے اس میں 11 دن کا یا 15 دن کا جو سفر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی مکہ میں بھی مسافر ہے، مدینہ میں بھی مسافر ہے، اب وہ صرف وہ فرض امام کے پیچھے تو پورے پڑے گا کیونکہ وہ تو مقیم ہے، تو کیا اس کے بعد وہ وہاں پر نفل کا اہتمام نہ کرے؟ وہاں پر تو وہ نفل کا اہتمام زیادہ کرے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہے تو مسافر لیکن وہاں وہ پڑاؤ کر رہا ہے، اسٹے اس نے کر لیا ہے،
تو اب اگر سفر جاری ہے اور اس میں اس کے پاس وقت کی کمی ہے تو پھر اس میں صرف فرض ادا کیے جائیں گے، لیکن اگر سفر ہے لیکن اس میں اس کے پاس وقت ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ بقیہ نماز بھی ادا کرے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دونوں طرح کے معاملات ملتے ہیں کہ آپ نے سفر میں نفل جو ہے وہ نہیں بھی پڑھے، اور سواری میں آپ سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے نفل پڑھے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کو جب ملایا جائے گا تو نتیجہ وہی سامنے آئے گا جو علماء کرام نے بیان کیا کہ اگر وقت کی کمی کا سامنا ہے تو نوافل چھوڑ دیے جائیں، اگر وقت ہے تو نوافل پڑھ لیے جائیں۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ معاملہ، یہ بحث پیش آ رہی ہے کہ دوران سفر سنتیں پڑھی جائیں یا نہ پڑھی جائیں۔ اب حال یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی ہمارے ہاں تیزی سے اس بات کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ جی ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف فرض کافی ہے، ان کو چھوڑ بھی دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ بھئی یہ کس نے کہا کہ یہ لازم ہے؟ لیکن آہستہ آہستہ یہ عادت بنتی ہے اور پھر یہ وقت آتا ہے کہ اس کے ذہن سے، اس کی طبیعت میں ان چیزوں کی جو قدر و قیمت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی۔ ہمارے ہاں تو بعض علماء نے یہ فتویٰ بھی دیا تھا کہ بھئی آپ یہ جو مساجد میں اہتمام کیا جانے لگا، اسی لیے اہتمام کیا جانے لگا کہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ سنتیں بھی اس نماز کا حصہ ہیں، ہمارے گھر جا کے کس نے دیکھنا۔ اب یہ بھی ایک معاملہ بڑا اہم ہے کہ جب ہم ان سنتوں، جو بقیہ سنتیں ہیں، ان کی ادائیگی کا اہتمام گھر میں کرتے ہیں تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، شاید نماز ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اب اس میں سنت پر عمل کیا جائے یا لوگوں کے احوال کو دیکھا جائے، بندہ تذبذب کا شکار رہتا ہے کہ اس میں کون سی راہ جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ کہ دیکھنے والے نے کہنا جی میں نے نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس مسجد میں اکثریت جو ہے وہ فرض پڑھ کے جا رہی ہے۔ اب وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ بھئی نہ امام صاحب نے بقیہ نماز پڑھی اور نہ نمازیوں کی اکثریت نے پڑھی، اس لیے کہ انہیں اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہوگا۔ اب ہم وہ کتنی مشہور روایت ہے اور اس میں کئی بار ہمیں سامنا کرنا پڑا اس بات کا کہ مغرب کی اذان کے بعد جو نفل پڑھنے کا اہتمام ہے وہ اکثریت کے علم میں نہیں ہے۔ وہ جب اکثریت یہ سنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس قدر لوگ کثرت کے ساتھ یہ نفل پڑھتے تھے، یعنی ستون کے پیچھے، کہ دیکھنے والوں کو یہ گمان ہوتا کہ جو نیا نووارد ہوتا، نیا آنے والا ہوتا، کیونکہ آپ کے تو اس زمانے میں آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا تھا، تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید فرض نماز ہو گئی ہے۔ اب آج ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی سنی نہیں ہے، تو وہ سنانے والے کو خود محسوس ہوتا کہ پتہ نہیں یار یہ ہمارے ہاں اکثر، اب ہم نام بھی لے رہے ہوتے ہیں، سامنے حدیث دکھائی بھی جا رہی ہوتی، پھر بھی وہ شک شبے کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگلا سننے والا کہتا میں نے تو آج تک نہیں سنی۔ اس حوالے سے دونوں باتیں جو ہیں وہ بڑی ہمارے لیے فکریہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، کیا خود کرنا چاہیے۔ تو وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علم نافع ہم سب کو عطا فرمائے، تاکہ ہم کسی بھی معاملے میں دین کے احکامات پر عمل کرنے میں کسی کی ہمیں کوئی ڈر نہ ہو کہ جی اگر میں نے ایسا کر لیا کہیں لوگ ایسا نہ کہیں، اگر میں نے ایسا کر لیا تو لوگ کہیں ایسا نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔